اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادوں کے سردار، خود جنت کی عورتوں کی سردار۔ ماں کی ڈانٹ، اس کے طعنے، اس کا غصہ، اس کا پیار، اس کی دعائیں، اس کا سایہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کبھی کسی کو اس سے محروم نہ رکھے، آمین۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ انگریز فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان چاند تک گئے، لیکن ہمیں فخر ہے ہمارے نبی حضرت محمد سدرۃ المنتہا تک گئے۔ جن کے ماں باپ جیسی خوبصورت ہستی زندہ ہے، وہ آج ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آمین لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہوں جس کے ہاتھ مہندی سے اور آنکھیں سرمے سے خالی ہوں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں شادی کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے۔ حضرت عائشہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وتر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو وتر پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے، پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کیجئے لیکن طلاق نہ دیجئے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ بیوی پر ظلم کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، پیسے پر ناز کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، تکبر کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ عورت وہ پتھر ہے جسے دنیا کی کوئی نفرت توڑ نہیں سکتی، عورت کو جب بھی توڑا محبت نے توڑا۔ بد کردار عورت کو کوئی نہیں اپناتا، لیکن محبت میں جال میں پھنسا کر عورت کو بد کردار بنانے کے لیے ہر کمینہ انسان تیار ہے۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا
فرض العین سمجھتے ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ وہ کہتی ہے با کر شادی کر لیتے ہیں، میں ڈرتا ہوں اگر اس نے بیٹی پیدا کر دی تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار دوزخ کی بھٹی سے ہے، مومن کو جتنا بخار ہوگا یہ اتنا ہی اس کے لیے آگ کا حصہ ہوگا، یعنی اتنی اسے دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔